بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ برطرف ملازمین کی بحالی سے متعلق ہے۔ گہے بگہے اس ایشو کے اوپر ہم ویڈیو جو ہے وہ بناتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ جو فالو اپ ہے، جو اپڈیٹس ہیں وہ پہنچانی ہوتی ہیں، اور ابھی تک ملازمین بحالی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تاہم اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں، بہت زیادہ مسائل جو ہیں ان کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے ان ملازمین کو۔ اور کیونکہ جو ادارے ہیں وہ سپریم کورٹ کا 17 دسمبر کا جو فیصلہ ہے جسٹس عمر عطا بندیال کا، تو اب جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس بن گئے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ابھی تک ان کے اس فیصلے پر منوان جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ملازمین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے بار بار مجھے جو ہے وہ ان کی جانب سے رابطہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ طیب بھائی آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائیں اور ہماری آواز جو ہے وہ خود اس سپریم کورٹ تک بھی پہنچائیں، اور ساتھ ہی جو ادارے ہیں جو ملازمین کو بحال نہیں کر رہے، یا وہ ادارے جن کی مینجمنٹ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بغض رکھتے ہیں، جو تعصب رکھتے ہیں ان ملازمین کے ساتھ، وہ جو ہے وہ پرابلمیٹک ہے، جو پرابلم کر رہے ہیں، تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ملازم جن کو سپریم کورٹ نے بنیادی انسانی حقوق کے تحت جو ہے وہ بحال کیا تھا، لیکن جو اداروں کے سربراہ ہیں، جو اداروں کی مینجمنٹ ہے، جو کارپوریشنز ہیں، جو ڈپارٹمنٹ ہیں، جو محکمے ہیں، ان کو ان لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ اور صرف وہ بنیادی انسانی حقوق تو چھوڑو، خود ان کو سپریم کورٹ کا 17 دسمبر کا جو فیصلہ ہے وہ بھی جو ہے ان کو نظر نہیں آ رہا، اور وہ اس پہ منوان عمل نہیں کر رہے، اور جان بوجھ کر جو ہے وہ معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے، اور اداروں کے جو سربراہ، جو اداروں کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو ایک توجیہ مل گئی ہے، ایک وجہ مل گئی ہے، ایک ریزن مل گئی ہے، اور وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ جی ابھی تک سپریم کورٹ کا جو ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آیا، تو جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا تو اس کے بعد ہی جو ہے ہم آپ کو بحال کر سکتے ہیں۔ اور وہ سپریم کورٹ کے اس ڈیٹیل ججمنٹ کے پیچھے جو ہے وہ چھپنے کی ہر طریقے سے جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت افسوس ہے کہ دیکھیں جو ملازمین سفر کر رہے ہیں گزشتہ 6 ماہ سے، ٹھیک ہے، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے گھروں میں کس طریقے سے فاقہ کشی ہے، کسی میڈیکل الاؤنسز بند کیے گئے اداروں کی جانب سے، وہ میڈیکل الاؤنسز ابھی تک بحال نہیں ہو رہے، اور کوئی کینسر کا مریض ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، تو ابھی تک جو ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ جب وہ اداروں کی مینجمنٹ سے بات کرتے ہیں تو مینجمنٹ کہتی ہے بھائی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا تو ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، سپریم کورٹ نے ان کی تنخواہوں کا کہا کہ آپ نے ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ دینی ہیں، تو کسی نے 1 ماہ کی دی، کسی نے 1.5 ماہ کی دی، اور کچھ تو ادارے ایسے ہیں جنہوں نے تنخواہ دینے کی بجائے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اب جو بیچارہ 1.5 لاکھ لے رہا تھا تنخواہ، یا 80,000 تھی یا 90,000 تھی، واٹ ایور جتنا بھی اس کا پے سکیل تھا، جو بھی اس کی پے رول بن رہی تھی، اب وہ کیا ہے کہ اس کو 25,000 روپیہ مہینہ دے رہے ہیں۔ خاص کر یہ اسٹیٹ لائف آف پاکستان کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے نااہل لوگ جو ہیں جو مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں کی، کارپوریشنز کی، ڈپارٹمنٹس کی، محکموں کی، ان سے یار ایک سپریم کورٹ کا ایک چھوٹا سا آرڈر ہے، شارٹ آرڈر ہے، اور وہ واضح اینڈ کلیئر ہے، وہ بھی ان سے نہیں پڑھا جا رہا۔ صرف یہ نہیں ہے، اچھا لوگوں کی پنشنز کے مسائل ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو اس ججمنٹ آنے سے پہلے ہی ریٹائر ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ججمنٹ آنے سے پہلے ریٹائر ہو گئے، لیکن ان کو جو ہے وہ مراد نہیں مل رہی، ان کو پنشن نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جس بیچارے نے، اب میں یہ گلاب محمد ہیں، اس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ وہ اس ججمنٹ آنے سے پہلے جو ہے، یعنی کہ مشیر عالم والے ججمنٹ آنے سے پہلے وہ ریٹائر ہو گیا، سوئی صدرن گیس نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کی 60 سالہ مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، آپ ریٹائرمنٹ، اور ہم آپ کو بینیفٹس دیں گے، پنشنز دیں گے، مراد دیں گے، اور جو واٹ ایور اس کا جو ترتیب بنتی ہے وہ سارا کچھ جو ہے اس کو ملنا تھا،
لیکن اس کے بعد مشیر عالم والا ججمنٹ آتا ہے اور اس کی اب اس بیچارے کو نہ پنشن مل رہی ہے نہ مرات مل رہی ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے مسائل کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ایک ملازم نے 60 سال ادارے کو اپنا جو ہے وہ اتنا قیمتی وقت بھی دیا, اس کے لیے خدمت بھی کی, اس ادارے کو اس نے اوپر بھی لے کے گیا. ٹھیک ہے. اپنی ساری زندگی اس ادارے کے لیے وقف کی. اب جب اس کو وہ اولڈ ایج میں چلا گیا, جب اس کو اس ادارے کی ضرورت پڑی, جب اس کو اس بینیفٹس کی ضرورت پڑی جو اس کی اپنی تنخواہوں سے کاٹا جاتا رہا سارا کچھ ہے, اب اس کو بینیفٹ نہیں مل رہے. ٹھیک ہے. تو اس بیچارے کے کیا مسائل ہوں گے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر یہ تنخواہیں ایم ڈی سے واپس لے لی جائیں عمران منیار سے تو شاید اس کو سمجھ آ جائے. خود تو وہ اپنی 3 سال کی تنخواہیں ایڈوانس لے کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا, میں حیرت کی بات ہے آپ نے وہ سنا ہوگا کیما کمیٹی, قومی اسمبلی کی کیما کمیٹی نے نا ایم ڈی سوئی نادرن جو ہے اس کو بلایا. ٹھیک ہے. یہ میڈیا پہ بات چلی, آپ نے سنی ہوگی, اور اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ ایم ڈی صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے. تو ایم ڈی صاحب جو ہے وہ ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے, منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, قومی اسمبلی کی کیما کمیٹی تھی, تو اس میں نا وہ تنخواہ نہیں بتاتا, اپنی نہیں بتاتا نا تنخواہ. اب یار سچ بات یہ ہے کہ جو شخص منتھلی تنخواہ لیتا ہو اس کو نہیں پتا اس کی تنخواہ کتنی ہے. یہ عمران منیار کی تنخواہ کتنی ہے, 80-85 لاکھ تو اس کی تنخواہ ہے نا, تو اسی کا برابر کا وہ اس کا گریڈ ہے, تو اس کی بھی 80-85 لاکھ 90 لاکھ اس طرح کی تنخواہ ہوگی. اب یہ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. بھئی ہر مہینے آپ کو تنخواہ ملتی ہے, یا آپ نے عمران منیار کی طرح ایس ایس ڈی سی والے عمران منیار کی طرح آپ نے شاید ایڈوانس لے رکھی ہوگی, تو اس وجہ سے آپ بتا نہیں رہے, یا کہ میں اتنی میری ہائی پے سکیل ہے کہ میں اگر بتاؤں تو یہ ایم این اے یہ منسٹر جو ہیں یہ تو کانوں کو پکڑ لیں گے کہ واہ یہ 80 لاکھ 85 لاکھ یہ لے رہا ہے, یعنی تقریباً 1 کروڑ روپیہ, اور باقی مراد ملا کے 1 کروڑ روپے کا بوجھ بن رہا ہے اس ادارے کے اوپر, جیسے یہ عمران منیار سوئی صدرن کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایم ڈی جو ہے وہ سوئی نادرن کا وہ بھی. تو اس وجہ سے ایم ڈی سوئی نادرن والے نے اپنی زبان نہیں کھولی. ٹھیک ہے. صرف اس وجہ سے کہ بے عزتی کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ نوٹس نہ لے لیں کہ اتنی بڑی تنخواہ, اتنی ہیوی تنخواہ, اتنی مراد جو ہے وہ میں کیسے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میں چیک کر کے بتاؤں گا, یہ کروں گا. تو خیر وہ اسمبلی نے جو ہے کیما کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی کی, اس نے پھر وہ تمام ایم ڈیز کی اور وہ سارا کچھ پے سکیل جو ہے وہ طلب کیا ہے. تو اس میں اب یہ سوئی صدرن والے کی بھی بات ہوگی کہ یہ کس حوالے سے اس نے 3 سال کی ایڈوانس تنخواہیں لے کے جو ہے نا وہ کھا گیا. ٹھیک ہے. یا امریکہ شفٹ کرا دی, اور پھر پیٹرول میں سے جو وہ کٹ کر رہا ہے, اسٹیشنری کی صورت میں جو کٹ کر رہا ہے, اور پھر وہ ملازمین کو جو اینولی جو ایوارڈ ملتے ہیں وہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. تو کس طریقے سے اس بندے نے کرپشن کا جو ہے وہ بازار گرم کیا ہوا ہے. تو یہ بھی چیزیں انشاءاللہ آئیں گی, قومی اسمبلی کی کیما کمیٹی میں بھی آئیں گی, اور باقی جگہوں پہ بھی, یہ سپریم کورٹ میں بھی انشاءاللہ اس کا معاملہ آئے گا کہ کس طریقے سے ایک امریکن شہری جو ہے جس کی وفاداری امریکہ کے ساتھ ہے, وہ ایک پاکستان کے ایک جو اسٹریٹجک ادارہ ہے, قومی ادارہ ہے سوئی صدرن, اس کا ایم ڈی کیسے لگ گیا. یہ تو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ موجود ہے, اور یہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک اس بینچ کا حصہ تھے جس میں کہا گیا تھا سرکاری اداروں, کارپوریشن, محکمے, ڈپارٹمنٹ جو اسٹیٹ کے ایسٹس ہیں ریاست ادارے ہیں, ان میں کوئی ایسا شخص ڈوئل نیشنل والا نہیں ہو سکتا. یار دیکھو, جب ایک رکن قومی اسمبلی ایم این اے جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے اس پہ بار ہے کہ بابا وہ ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا فیصل واڈے کے ساتھ کیا ہوا, باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ایم ڈی ہیں یہ کوئی دودھ کے دھلے ہیں جن کی وفاداری ریاست متحدہ امریکہ کے ساتھ ہو. وہ سوئی صدرن ایک پورا کا پورا جو ایک سیٹ اپ ہے اس کا, اربوں روپے کے وہ اس کے ایسٹس ہیں, وہ ایک ایسے جو ہے وہ امریکن شہری کے ہاتھ میں دے دیجئے. ہاؤ اٹ پاسبل یار, کچھ تو شرم کرو, کچھ تو حیا کرو. میں ان تمام ذمہ داران لوگوں سے جو ہے وہ اپیل بھی کر رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ ریاست پاکستان کے لیے نوٹس لینا ہوگا, اور ایسے لوگوں کی جو ہے حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے. عمران منیار جیسے ڈوئل نیشنل لوگ جس ادارے میں بیٹھے ہوں, یہ تو ڈوئل نیشنل میں کہہ رہا ہوں, تو مجھے تو شک ہے شاید وہ پاکستان کا ہی شہری نہ ہو, تو اس ٹائپ کے لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہوں ان کے خلاف فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ فوری لیٹر نکالو اور اس سے پوچھو کہ بابا آپ جو ہے وہ بتاؤ کہ آپ نے شریعت ترک کی ہے یا نہیں کی. اگر نہیں کی تو اس کو فوراً واپس ریاست متحدہ امریکہ ہوئی کیلیفورنیا میں, وہاں پہ واپس بھیجو جہاں پہ یہ چارٹر اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا تھا, وہیں پہ جا کے کرے. یہ اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ یہ سوئی صدرن جیسا ایک ادارہ جو ہے وہ چلا سکے. اب اس کا ظلم دیکھو بھائی, آپ تو آئے ہو امریکہ سے, ٹھیک ہے, آپ تو آئے ہو امریکہ سے,
بھئی وہ جو ڈیرا بگٹی سوئی جہاں سے آپ کی یہ گیس نکل رہی ہے، وہاں پہ جن کی زمینوں سے نکل رہی ہے ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بحال کرو۔ میں آپ کو ایک جو ہے وہ ایک بدردین ایک ہیلپر ہے ایس ایس جی سی کا، کیا نام، پھر نام سن لیں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، خاص کر یہ جو ہے نا اسد سعید صاحب، اور خاص کر پھر اس کے نیچے ایک اور بیٹھا ہوا ہے فرعون جس کا نام بختیار عالم صاحب ہے، ٹھیک ہے، ایک مشیر عالم ان کو لڑا اور ایک ایس ایس جی سی میں یہ بختیار عالم جو ہے ان کو لڑ گیا ہے، جس کی اپنی اپوائنٹمنٹ، یہ دونوں ایم ڈی عمران منیار کی، اسد سعید کی اور بختیار عالم کی، یہ مجھے بتاؤ کہ کس قاعدے اور قانون کے تحت ان کی اپنی تقرری کیا درست ہے؟ خود سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی وائلیشن ہے اور واضح وائلیشن ہے، ٹھیک ہے، کوئی مثالوں کی کمپنی سے آ جاتا ہے، کوئی کہاں سے آ کے تو اس کو لگا دیا جاتا ہے ان کے پاس۔ اچھا پھر یہ دونوں پوسٹیں اسد سعید کی، بختیار عالم کی، اور ایون کے ایم ڈی جو ہے عمران منیار کی، مجھے بتاؤ کیا ان کی واقعی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، یہ سلیکشن ہوئی ہے۔ جیسے یہ سلیکٹڈ حکومت ہے نا، تو اسی طریقے سے اس حکومت نے اپنے سلیکٹڈ لوگ بٹھائے ہیں، یہ فرعون بٹھا دیے گئے جن کو پتہ ہی نہیں ہے سوئی صدرن کا۔ اب ان فرعونوں نے کیا کیا؟ بدردین جو ہے اس کو 2016 میں، 2010 میں نہیں، 2016 میں ریویو بورڈ جو ہے وہ اس کو بحال کرتا ہے، اور اسی سوئی والوں نے اس کے اوپر ایلیگیشن لگائے تھے، اور جھوٹے ایلیگیشن لگائے تھے۔ کیوں؟ وہ بیچارہ سن آف سیل ہے، اس کی زمین سے گیس نکل رہی ہے، اس بیچارے کا قصور یہی ہے۔ اچھا وہ ان کی طرح کوئی 20 25 یا 80 لاکھ 85 لاکھ تنخواہ نہیں لے رہا، وہ ایک ہیلپر ہے یار، ایک گریڈ کا، چھوٹے لیول کا، ایک چھوٹا سا ادنا سا بیچارہ بلوچ وہاں پہ، جس کی اپنی زمین سے سوئی کا وہ رہائشی ہے، اس کی اپنی زمین سے جہاں پہ پلانٹ لگا ہوا ہے اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ اس کا آبائی گھر ہے، جہاں پہ اس کی قبریں ہیں، جہاں پہ اس کے آباء و اجداد دفن ہیں، اس کی زمینوں سے، جس کی زمین سے گیس نکلتا ہے، اس بیچارے کو یہ جو ہے وہ لٹکا رہے ہیں۔ 2016 سے اس کا جو ہے کورٹ آف لا سے اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے، ایون کہ ریویو بورڈ سے اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس کو بحال کرو، لیکن وہ بحال نہیں کرتے۔ اچھا وہ ایک بیچارہ جو ڈیرا بگٹی میں ایک ہیلپر ہے، اس کی ایجوکیشن بھی اتنی نہیں ہوتی، بدردین، وہ جب اٹھتا ہے وہ جاتا ہے کراچی ان کے ہیڈ کوارٹر میں یا شکارپور میں ان کے ہیڈ کوارٹر میں جاتا ہے، جہاں پہ یہ فرعون بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان فرعونوں سے جا کے ملتا ہے۔ یہ پہلے تو یہ ملتا ہے، یہ جو اسد سعید ہے اس سے ملتا ہے، ایم ڈی تک تو اس کی اپروچ نہیں ہے نا، ایک ہیلپر وہ بیچارہ کیسے وہ ایک امریکن شہری عمران منیار سے جا کے مل سکتا ہے؟ وہ تو ان بیچاروں کی اپروچ نہیں ہے، تو وہ کسی طریقے سے اسد سعید صاحب کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسد سعید صاحب جو ہے فرعون بنے ہیں، اور یہ بھئی آپ اس کا مسئلہ حل کرو، اس کے پاس ڈاکومنٹس ہے، اس کے پاس کورٹ کے آرڈر ہے، وہ پڑھو، اس کو بحال کرو۔ یہ آگے دوسرے فرعون کے پاس جو اس سے چھوٹا ادنا فرعون ہے، بختیار عالم، ٹھیک ہے، جو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ فرعون کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو کرنا جا کر لو، میں نہیں کرتا بحال۔ وہ بھائی جو سن آف سیل ہے، دیکھیں یہ سوئی گیس نا، سچ بات ہے کہ آلریڈی یہ آپ لیز پہ چل رہے ہو، آپ بلوچوں کو اس کا رائٹس نہیں دے رہے، جو 18ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے، جو باقی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ خود کہ جب ان کی ختم ہو جائیں گے ایگریمنٹ تو یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو شفٹ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے آرڈیننس ایشو ہو جاتا ہے اور پھر اس کی لیز ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے، ظلم اور زیادتی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا ایشو ہے، وہ وفاق اور صوبے کے درمیان کا ایشو ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا ابھی، لیکن میں آپ کو یار اس بدردین کا کیا قصور ہے کہ جس کی زمین سے گیس نکل رہا ہے، اور وہ تو اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ ایم ڈی ہوتا کہ اس کی زمین سے گیس نکلتا ہے، لیکن یہ ایم ڈی لگاتے ہیں امریکہ سے آئے ہوئے شخص کو، ایک مثالے کی فیکٹری سے اٹھا کے تو ان فرعونوں کو بٹھا دیتے ہیں بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے، چاہے یہ اسد سعید ہے یا بختیار عالم ہے، ان کو بٹھا دیتے ہیں، اور وہ جو بیچارہ سن آف سیل ہے، جو بدردین ہے، ٹھیک ہے، جس کے زمین سے گیس نکلتا ہے، وہ اس کو یہ دھکے دیتے ہیں۔ وہ 2016 سے بیچارہ فٹ بال بنا ہوا ہے، کبھی ادھر دھکے کھا، کبھی ادھر دھکے کھا، کبھی اس کو۔ اچھا جب اب اس کے پاس واضح کورٹ آرڈر آ گیا، اس کے پاس ریویو بورڈ کا آرڈر آ گیا کہ اس کو بحال کرو بحال کرو بحال کرو، جب وہ جاتا ہے تو اسد سعید صاحب بھیج دیتے ہیں دوسرے اپنے ادنا فرعون کے پاس، چھوٹے فرعون کے پاس۔ چھوٹا فرعون جو ہے وہ اس کو کہتا ہے جو آپ نے کرنا ہے جاؤ کر لو، میں نہیں کرتا بحال۔ وہ تیرے باپ کا ادارہ ہے بختیار عالم، یا تیری زمینوں سے نکل رہی ہے یہ گیس؟ وہ بھائی جس کی زمین سے گیس نکل رہی ہے اس کا سب سے پہلا رائٹ ہے،
باقی کو تو آپ بحال کرو یا نہ کرو، اس بیچارے کو تو بحال کرو جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کی زمین سے نکل رہی ہے. اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہوگا، بھئی ہماری زمینوں سے گیس نکلتا ہے اور ہمیں یہ نوکری نہیں دیتے. یا پھر وہی ہے نا کہ وہ بھی راکٹ لانچر اٹھا کے مار دے پھر پائپ لائنوں کو. کیوں آپ ان کو بغاوت پہ اکساتے ہو؟ یہ آپ کے ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ مجبور کرتے ہیں لوگوں کو بغاوت پہ. اب جس بیچارے کو جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کی علاقے سے گیس نکلتا ہے، جس کے گھر سے گیس نکلتا ہے، جس کی زمین سے گیس نکلتا ہے، اس بیچارے کو آپ دھکے دے رہے ہو. پھر تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے نا کہ سوئی سدرن کی جو اعلیٰ مینجمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ بلوچوں سندھیوں کے خلاف یا یہ جو ان کے خلاف ایک بغض ہے، تعصب ہے. مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. اور میں نے اس حوالے سے سوری ٹو سے اگر کسی کا دل دکھے، لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیں سوئی سدرن میں ہیں تو وہ سارے اسی علاقے کے لوگ نا، یہ ہمارے جو ہے وہ وسیب کے لوگ ہو گئے، سندھ کے لوگ ہیں یا بلوچستان کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا رائٹ بھی پہلا بنتا ہے. لیکن مینجمنٹ جو ہے وہ امریکہ والی آ جاتی ہے، مینجمنٹ جو ہے یہ ان فرعونوں والی، اسد سعید والی اور بختیار عالم جیسے فرعون بٹھا دیے جاتے ہیں، اور جو پھر تعصب رکھتے ہیں سندھیوں کے خلاف، بلوچوں کے خلاف، اور ان کو دھکے دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کسی طریقے سے اس ادارے سے یہ جان چھوٹ جاؤ. بھائی ان کی زمینوں سے نکلتا ہے، یہ ان کے ایسٹ ہیں. تمہاری ماں جہیز میں لے کے نہیں آئی تھی، یہ عمران منیار کی ماں جہیز میں نہیں لے کے آئی تھی. آپ خود تحریک انصاف کے جہیز میں آ کے یہاں پہ بیٹھے ہو، اور انشاءاللہ آپ تو فکس ہو گئے. یہ جو ہے نا یہ بختیار عالم اور یہ اسد سعید، ان کی ایڈورٹائزمنٹ میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ سر چیف جسٹس مندیال صاحب، آپ نے جس جسٹس جواد خواجے کا سرکاری اپوائنٹمنٹ میں یا سرکاری اداروں میں، کارپوریشن میں تعیناتیوں کے فیصلے کا ذکر کیا تھا نا، آپ وہ خود دیکھ لیں. کیا یہ اس پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا ان کی اپوائنٹمنٹ میں ایڈورٹائزمنٹ ہوا؟ کیا وہ جو ڈیو لا آف پروسیس ہے وہ فلفل ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پہلے ان کو نکالو. یہ فرعون اس لائق نہیں ہے. یہ نکلیں گے نا تو بیچارہ بدر الدین جیسے لوگ، گلاب باغیو جیسے لوگ یا گلاب محمد جیسے لوگ، ان بیچاروں کو جو ہے انصاف مل سکے گا. یہ لوگ پرابلم ہے. خود اپنے لیے آپ جا کے علاج کرواتے ہو جرمنی سے، کروڑ روپے کا ٹیکہ دیتے ہو ایس ایس جی سی کو، تقریباً کروڑ روپے کا اپنے علاج کے لیے، اور ان بیچاروں کے آپ نے علاج بند کیے ہوئے ہیں. کہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے کہ آپ ان کا علاج جو ہے وہ سسپینڈ کرو؟ یہ ابھی کا فیصلہ مجھے بتاؤ تو یہ اگست والا نہیں، یہ دسمبر والے فیصلے میں. نہ آپ بدر الدین بیچارے کو بحال کر رہے ہو، نہ باقیوں کو آپ وہ کرتے ہو، اور پھر جو ہے ان کو رولنگ سٹون بنایا ہوا یا فٹ بال بنایا ہوا. ادھر سے ایک یہ اسد سعید کک مارتا ہے تو بختیار عالم کے پاس چلا جاتا ہے، وہ کک مارتا ہے تو اس کا لیگل جو ہے وہ فیصل محمود کے پاس چلا جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو تڑی لگاتے ہو. جو کرنا ہے بھائی کر لو. کیوں آپ اتنے بڑے فرعون ہو؟ کیا آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونے لگی؟ یہ ادارہ ایس ایس جی سی آپ کی ماں کی جہیز میں تھا. بتاؤ تو صحیح. میں یہ اسد سعید سے مخاطب ہوں، میں یہ جو ہے عمران منیار سے مخاطب ہوں، میں یہ بختیار عالم سے مخاطب ہوں. ایک مشیر عالم سے جان چھوٹی، یہ دوسرا ایک عالم بختیار عالم آ گیا، وہ رولا کر رہا ہے. خدا کا خوف کرو. آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹ غلط ہے، آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو ان کے آرڈروں کے اندر، ان کے اس کے اندر آپ کیوں کیڑے نکالتے ہو؟ مجھے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ دکھا دو نا، جاؤ مجھے چیلنج کرو. میں آپ کے بنا رہا ہوں ویڈیو، مجھے چیلنج کرو، میں پھر آپ کے کٹے چٹے بیان کرتا ہوں. افسوس ہے. بہرحال یہ تو ایک تھا، لیکن اس کے علاوہ میں اب ایک دوسری اسپیکٹ پہ اور دوسرے پہلو پہ آتا ہوں. اور وہ دوسرا پہلو جو یہ ہے کہ میں سپریم کورٹ سے جو ہے وہ گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر انصاف میں تاخیر بھی جو ہے نا وہ انصاف کے قتل کے مترادف ہے. اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 17 دسمبر کا جو آپ نے ججمنٹ دیا، وہ اداروں نے اس ججمنٹ پہ منوان عمل نہیں کیا. یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں نا، یہ بدر الدین والی، یہ انصاری والی، ٹھیک ہے نا، عمل نہیں کیا، ان کو لٹکائے رکھا،
ملازم ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں ہیں۔ اچھا پھر سر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی ادارے ہیں کہ جنہوں نے ڈی گریڈ کیا یہ اپنے ملازمین کو، خاص کر ZTBL کے جو افسران تھے ان کو 2 درجے، وہ مستقل تھے اب وہ کنٹریکٹ پہ یا غیر مستقل ہو گئے، اور پھر 2 درجے 3 درجے ان کی جو سکیل تھا وہ بھی ان بیچاروں کو جو ہے وہ ڈاؤن کر دیا۔ یہ اسٹیٹ لائف والے وہ بیچارے پرماننٹ امپلائیز تھے، ان کو انٹرنشپ والی جو ہے وہ کیفیت دے دی، جیسے وہ بھی جیسے گریجویٹ ابھی ہوئے ہوں یونیورسٹیوں سے، اور وہ جو نیشنل انٹرنشپ پروگرام ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بالکل انہوں نے وہی طریقہ رکھ دیا، 25,000 ہزار روپے ماہوار دے رہے ہیں، یا واٹ اے شیم۔ تو مہربانی کریں چیف صاحب، آپ جو ہے نا ان کے لیے ان ملازمین کا دکھ آپ کو آلریڈی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اسی دکھ، اسی بنیادی انسانی حقوق، اسی مفاد عامہ کے تحت ان کو بحال کیا، تو آپ اسی مفاد عامہ، اسی بنیادی انسانی حقوق کے تحت جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ان کا آرڈر جاری کرے، تاکہ ان کا آرڈر جب تک جاری نہیں ہوگا، ڈیٹیل ججمنٹ جاری نہیں ہوگا، تو عمران منیار، اسد سعید اور یہ بختیار عالم جیسے جو فرعون بیٹھے ہوئے ہیں محکموں میں، وہ پرابلم کرتے رہیں گے۔ وہ پھر بدر الدین جیسے لوگ رولنگ سٹون بنے رہیں گے، فٹ بال بنے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ فرعون جو ہے وہ ان کو دھکے دیتے رہیں گے اور تڑیاں بھی لگاتے رہیں گے، دفاتر سے نکالتے رہیں گے کہ نکل جاؤ، جو کرنا ہے کر لو خود۔ اچھا بہرحال آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جتنا جلد وہ فیصلہ دیں، کیونکہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، صرف اس ایشو یعنی کہ ملازمین سے بھی ہٹ کے، تو آپ بہتر جانتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے کیا کیا لوگوں کو مسائل ہیں۔ یعنی کہ آپ کے سامنے ایک کیس ہے کہ اس بیچارے کی ضمانت ہو گئی اور 6 ماہ ہو گئے ہیں، اس کا ابھی تک آرڈر ایشو نہیں ہوا، تو وہ 6 ماہ جو بیچارہ ابھی تک جیل میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ ریٹرن آرڈر ہوگا تو اس بیچارے کو جو ہے وہ جیل سے خلاصی ملے گی۔ تو بین ہی اسی طریقے سے یہ جو بیچارے ہیں 16,000 امپلائیز، اگرچہ کچھ بحال ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، کچھ رولنگ سٹون بنے ہوئے ہیں، کچھ کو دھکے دیے جا رہے ہیں، کچھ اداروں میں جو غلط انٹرپریٹیشن ہے، اور کچھ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے فرعون ہیں کہ وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ڈیٹیل آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک ڈیٹیل آرڈر نہیں آتا، وہ ملازمین جو جن کو جو انصاف نہیں مل رہا، جو بیچارے بحال نہیں ہو رہے، وہ پھر کسی کورٹ آف لا میں بھی نہیں جا سکتے نا، کہ کورٹ آف لا میں جائیں ان اداروں کے خلاف، ان جو بختیار عالم کے خلاف، اسد سعید کے خلاف، یا اس جیسے جتنے بھی لوگ فرعون ہیں جو پاکستان کے سرکاری ادارے میں، کارپوریشن میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے خلاف یہ بیچارے نہیں جا سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ریزن ہے کہ جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتا تو ان کے خلاف جو ہے وہ کہیں پہ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ کسی کورٹ آف لا سے ریلیف بھی نہیں لے سکتے۔ تو اسی وجہ سے بندیال صاحب آپ جو ہے نا وہ اس کو پہلی پریفرنس پہ رکھیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ کے اوپر دباؤ ہے، اور اس ٹائم آپ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے جو شولڈر ہیں اس کے اوپر صرف سپریم کورٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، بلکہ پورے ملک کی جو ہے جوڈیشری کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر ہوتی ہے۔ اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ پہلے تو شاید آپ کے پاس جوڈیشل ورک تھا، اب جوڈیشل ورک کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو ورک بھی آپ کے انڈر آ گیا ہے، آپ نے پورے ادارے کو اور پورے پاکستان کی عدلیہ کو جو ہے وہ لک آفٹر کرنا ہے، اور آپ جو ہے وہ واحد انصاف کی امید بھی ہو۔ تو اسی وجہ سے سر آپ تھوڑا سا اپنا وقت نکالیں، اور ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ان کا آرڈر جو ہے وہ ایشو کریں، تاکہ یہ 16,000 امپلائیز اور ان سے جڑے ہوئے جو خاندان ہیں، جو ان کے بچے ہیں، جو ان کے فیملیز ہیں، ان کو جو ہے وہ جو آپ نے انصاف دیا وہ نچلی لیول تک یا نچلی سطح تک جو ہے وہ حقیقی معنوں میں منتقل ہو سکے۔ یعنی کہ آپ نے تو انصاف کر دیا، آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ کو تو یہ ملازم، ان کی فیملیاں، ان کے بچے جھولیاں اٹھا کے دعا دیتے ہیں، اور جب آپ چیف جسٹس بنے ہیں تو باقی پورے پاکستان کی طرح سب سے زیادہ خوشیاں انہوں نے منائی ہیں کہ بھائی یہ ہمارا محسن جج چیف جسٹس عمر عطا بندیال، یعنی کہ ہمارا محسن جو ہے جس نے ہمیں بحال کیا وہ چیف جسٹس بن گیا ہے، تو وہ اتنے زیادہ خوش ہیں۔ تو آپ بندیال صاحب، آپ ان کی جو ہے جو ان کی بیچاروں کے مسائل ہیں ان کا ادراک کریں، اور ایز سون ایز پاسبل جتنا جلد ممکن ہو سکے
آپ ان کو بحال کر دیں، یعنی کہ اب بحال تو آپ نے کر دیا، جتنا جلد ممکن ہو سکے آپ ان کا جو تحریری حکم نامہ ہے، جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے سر، جس میں آپ ریزنز لکھنے ہیں یا لکھ چکے ہیں، وہ اب مجھے نہیں پتا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ جتنا جلد ہو سکے وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرا دیں، اور تاکہ یہ جو عمران منیار جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسد سعید جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ZTBL والے جو لوگ ہیں، یہ اسٹیٹ لائف والے جو محمود عالم صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہیں ان تک یہ آپ کا ڈیٹیل ججمنٹ، یہ ریزنز پہنچیں، اور وہ اپنی من پسند کی تشریح کرنے کی بجائے پھر اس آپ کے ڈیٹیل ججمنٹ کے مطابق جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں۔ اور پھر یہی ہے نا کہ جیسے میں نے بتایا کہ سر اب ان کے پاس ریمیڈی کا کوئی فی الحال آپشن نہیں ہے جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتا، تو ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد پھر ان کے لیے اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس بھی آپشن ہے توہین عدالت کا، اور امپلیمنٹیشن میں بھی وہ کسی بھی کورٹ آف لا میں جا سکتے ہیں آپ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے۔ تو اسی وجہ سے ایٹ دی اینڈ یہی کہ آپ ان کا دکھوں کا جو مداوع آپ نے پہلے کیا ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک ان بیچاروں تک ایز سچ نہیں پہنچے۔ بہت سارے لوگ ابھی تک، فیملیز ابھی تک سفر کر رہی ہیں، مسائل سے دوچار ہیں، تو اسی وجہ سے ایز سون ایز پاسبل آپ جو ہے اپنا ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ جاری کریں۔ بہرحال یہ تو میرے آج کا ویلاگ تھا، انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔